آج لاہور جوہر ٹاؤن شادی خوئی میں ختم خاکگان نقش بندیہ میں محفل ہوئی، جس میں روحانی اسکالر پیرزادہ حافظ محمد شفیق حیدری جماعتی قادری نے بیان کیا۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت رسول مقبول بھی پڑھی گئی۔ اس لیے کہتا ہوں کہ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، تیری صورت اور سیرت کا عنوان نظر آیا۔ مازاق ہیں آنکھیں تو والشمس ہے رخ ناصر، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ محبت سے نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف۔ تشریف لاتے ہیں صاحبزادہ محمد حامد رضا چشتی صاحب، ہدیہ نعت پیش فرمانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، سارے یار حضور دے سونے نے یارگار دیا کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال بڑے آنے، آپ دے پیار دیا کیا او باتاں نے، سارے یار حضور دے سونے نے، ڈنگ مار کے سب خود آکے، ڈنگ مار کے سب خود آکے، پہرے دار دیا کیا او باتاں نے، سارے یار حضور دے سونے نے، عاشق نے عشق وکھایا کندیاں تے مدنی چایا کل نوری ویکھ کے آکھن مبدار دیا کیا او باتاں نے، سارے یار حضور دے سونے نے۔ اے پاک پروردگار عالم، آج کی اس مجلس مبارکہ کے توسل سے، تیرے ذکر کے توسل سے، تیرے محبوب کریم علیہ السلام کے توسل سے، اور تیرے محبوب کے محبوبوں کے ذکر کے توسل سے، مالک و مولا حضور نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریمین ابوین شریفین کے توسل سے، مالک و مولا ہم سب کے تمام تر صغیرہ کبیرہ اور ہم سب کے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما۔ حضرات ذیشان جو آیا مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف سعادت اور برکت حاصل کی ہے، 30واں پارہ اور 30ویں پارے میں جو نصف سے اگلی سورہ مبارکہ ہے، نصف پہ سورہ فجر ہے، اور سورہ فجر سے اگلی جو سورہ مبارکہ ہے وہ سورہ بلد ہے۔ بہذا البلد،
اللہ رب العالمین نے قسم ارشاد فرمائی ہے حضور کریم علیہ السلام کے شہر کی. اچھا اللہ کریم نے تو شہر کی قسم ارشاد فرما دی، لیکن علماء جو ہیں، علماء دین جو ہیں، علماء اسلام ہیں، وہ اس بحث میں پڑ گئے. بعض نے کہا یہ قسم جو اللہ کریم نے ارشاد فرمائی ہے یہ مکہ کی قسم ارشاد فرمائی ہے. کس کی قسم ارشاد فرمائی ہے؟ کس کی قسم ارشاد فرمائی ہے؟ اور بعض نے کہا یہ مدینہ کی قسم ارشاد فرمائی ہے. کس کی؟ مدینہ طیبہ شریف کی، مدینہ منورہ شریف کی. ترین فیصلہ جو ہے وہ قرآن کریم کا ہے. اور وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، قرآن کریم سے پوچھا تو قرآن کریم نے کیا جواب دیا؟ قرآن اس میں جواب یہ ملا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مکہ اور مدینہ کا فیصلہ ہو گیا. کیا جواب ملا قرآن کریم سے؟ جواب یہ ملا کہ اے میرے پیارے محبوب، اے سونے محبوب، جہاں جہاں تیرے قدم لگے ہیں ہر اس جگہ کی قسم. تو وہ مکہ شریف میں بھی قدم لگے ہیں حضور کریم علیہ السلام کے، اور مدینہ شریف میں بھی قدم لگے ہیں. یعنی نسبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے یہ برکت ملی ہے مکہ کو بھی اور مدینہ شریف کو بھی. حضرات ذیشان نبی کریم علیہ السلام فرمائے، تشریف لائے نوع انسانی کی رہنمائی کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے. جتنے انبیاء بھی تشریف لائے، سارے کے سارے انبیاء کی امتوں میں، قوموں میں، شریعتوں میں یہ معاملہ رہا کہ ایک مرکز قائم کیا جاتا تھا عبادت کے لیے. جس طرح ہم نے مساجد بنائی ہوئی ہیں، اسی طرح ایک جگہ مقرر کی جاتی، صرف اور صرف وہیں جا کر عبادت کی جا سکتی تھی اور کہیں عبادت نہیں ہو سکتی تھی. لیکن جب آپ کے اور میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے ہیں، پہلے قانون کیا چل رہا ہے؟ 1,23,999 کم و بیش انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں. تو قانون یہ ہے کہ کوئی بندہ مسجد کے علاوہ، یعنی عبادت گاہ کے علاوہ اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی بندہ اپنی دکان میں نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی بندہ سفر میں ہے نماز نہیں پڑھ سکتا. لیکن سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ آقا جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قدم زمین پر لگانے کی برکت یہ ہے کہ اللہ کریم نے ساری زمین کو پاک فرما دیا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرات ذیشان اللہ کریم نے ایسا پاک فرما دیا کہ ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا، ساری روئے زمین کو پاک فرما دیا. اب کوئی بندہ مومن سفر میں ہو، حضر میں ہو، کسی باغ میں ہو، کسی کھیت میں ہو، گھر میں ہو، کاروبار میں ہو، جہاں بھی ہو، اسے اجازت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین کی، بلکہ قدم مبارک کی یہ برکت ہے کہ ساری روئے زمین کو اللہ کریم نے پاک فرما دیے. بظاہر جہاں نجاست نہ نظر آ رہی ہو وہیں نماز ادا کی جا سکتی ہے. اور صرف اتنی برکت نہیں ہے سرکار علیہ السلام کے قدم مبارک کی، بلکہ اتنی بڑی برکت ہے کہ یہ زمین ہی پاک نہیں فرمائی، بلکہ اس کو ایسا پاک فرمایا ہے کہ پانی کہیں نہ مل رہا ہو، کہیں نہ مل رہا ہو، یا بیماری کے بڑھنے کا عذر ہو، ایسا اگر معاملہ ہو تو بندے پر غسل واجب ہو یا وضو ٹوٹا ہو تو بندہ زمین پہ ہاتھ مارے اور اپنے ہاتھوں پہ پھیر لے، یعنی جس کو ہم تیمم کہتے ہیں، تو وہ تیمم کر لے. یہ زمین خود ہی پاک نہیں ہوئی بلکہ اس کو پاک کرنے والا بھی بن گئی، پاک کرنے والا بھی بن گئی ہے. حضرات ذیشان یہ نبی کریم علیہ السلام کے قدم کی برکت ہے، جو ایک قدم آپ کا زمین پہ لگا. اسلامی پروگرام ہو یا ہو کھیل کے میدان، عوامی مسائل ہو یا ہو سیاسی گفتگو، شوبز کی دنیا ہو یا ہو گلوکاری، ہر وقت بر وقت صرف 28 نیوز پر.